کہ وہ اچھے مسلمان ہیں جو کسی کی روٹی کا انتظام کرتے ہیں، تو ہم بیٹھے ہیں مسجد میں دو دیگیں پکا کر، آج وہ لنگر کا وسیع انتظام ہوگا۔ تیرا لنگر بھاڑ میں جائے، ایک پلیٹ کی خاطر کو آتا ہے؟ جس کو گھر میں راشن پہنچ جائے وہ تیرے پلیٹ کھانے آئے گا؟ کتنے بیٹھے ہیں بتائیں؟ یہ لندن کی بات ہے، باہر کے ملک کی، وہ انہوں نے ایک موبائل وین بنائی ہے، اس میں راشن رکھتے ہیں اور پورے علاقے کا وزٹ کرتے ہیں، جس گھر میں راشن پہنچانا اس کا نمبر لکھا ہوتا ہے، وہاں جا کر راشن پہنچاتے، عزت نفس بھی مجروح نہیں کرتے۔ ہم جس کو راشن دیتے اس کی پکچر لے کے پوری دنیا میں وائرل کرتے۔ یہ لنگر خانے پاکستانی حکومت کو لے ڈوبیں گے جو لنگر خانے کھولے ہیں نا اس حکومت نے۔ یہ غریب کی عزت نفس سے کھیلا گیا ہے۔ بھائی سب سے اونچی بات انسان کی عزت ہوتی ہے، جب عزت نفس ہی مجروح ہو گئی تو کیا عزت رہی ملک میں؟ یہ جو لنگر کھولے ہیں نا حکومت نے، یہ شان نہیں ہے، یہ غریب کی عزت کو برباد کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو رہتی کھلی عزت تھی نا اس کی وہ بھی لگی گئی۔ کلمہ پڑھ کے بتاؤ، جو لنگر خانے سے جا کے روٹی کھائے گا اس کے ساتھ کوئی رشتہ کرے گا؟ وہ غریب ہی کو کرے گا ساتھ۔ اس کے رشتہ دار اس کو بولیں گے یار یہ مر مک گیا، ختم ہو گیا۔ کتنے بندے آج مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس مسجد میں ایک کمیٹی بنائیں گے، اس علاقے کی مارکیٹ کی دکانیں گنیں گے، ان دکان والوں کے پاس ہم جائیں گے، وہ کسی کو فنڈ بھی نہ دیں، کسی مرزئی کے ساتھ بیٹھے بھی نہ، اور اس کو موٹیویٹ کریں کہ مرزئی ہوتے کیا ہیں، اس کو جناب اعلیٰ بریفنگ دیں کہ یہ کلمہ جو لکھتے ہیں صرف ہمیں بہکانے کے لیے لکھتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، اٹھاؤ ان کی کتابیں، کہ جو مرزئی نہیں ہے، جو مرزے کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ یہ کلمہ تو صرف آپ کو دکھلانے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھتے ہیں، یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے۔ وہ جو سکھ آیا تھا اس کا دوست، جانتے ہو جو اس کا دوست آیا تھا؟ ہاں جی، وہ اس کا دوست جو آیا تھا نا، اس نے بولا کہ مرزا رحمت ہے اس کائنات میں، اس کا ویڈیو کلپ چل رہا ہے، تم کہاں سوئے ہو؟ اور اس نے بولا ہے کہ اس کی رحمت سے کائنات میں امن ہے۔ تو ہم سوئیں؟ نہیں جی، ہمارا وزیر اعظم کی باسکٹ بڑی پیاری ہے، اس کی باڈی لینگویج دیکھے، ٹرمپ کے پاس تسبیح دیکھ کر بیٹھتا ہے۔ تم تسبیح کی رو لو اس کی تسبیح کو۔ وہ دوست ایسے رکھتا ہے جو مرزائیوں کو کہتے ہیں کہ تمہارا نبی رحمت ہے، جو پوری دنیا میں زحمت ہے، جو لوگوں کے ایمان کا ڈاکو ہے اور اس کو رحمت بول رہا ہے، اور ہم اس کو پروٹوکول دے رہے۔ یہ سوئے ہوئے ہیں مسلمان، اور وہ پچھلے دنوں انہوں نے بولا نہیں ہے کہ نبی کو ذلیل کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یہ پاکستان کی پی ٹی آئی ان کو ایمان سے بھی آگے یہ نزدیک ہو گیا۔ یہ تمہاری پارٹی قبر میں نہیں جانی۔ مولویوں کو گالی دے لو، مجھے گالی دے لو، سلفی صاحب کو دے لو، پروفیسر صاحب کو دے لو، فضل الرحمان صاحب کو دے لو جتنی تم نے گالیاں دینی ہے، مگر ہم ایمان سے پیچھے نہیں رہ سکتے۔ تمہیں اپنا وزیر اعظم عزیز ہے، ہمیں حضور کی عزت عزیز ہے۔ اس کو نہیں بولنا آتا تو حضور کے بارے میں کلام ہی نہ کرے۔ اگر اس کا علم نہیں ہے اس کے پاس اتنا اچھا، پھر میں دیکھیں سلفی صاحب کتنی یہ شرارت ہے، نہیں اس کی زبان پھسل گئی۔ جب جنرل کو جنرل صاحب بولتا تب تو زبان نہیں پھسلتی، جب بریگیڈیئر کو بریگیڈیئر صاحب بولتا جب تو نبی زبان نہ پھسلے، جب جناب پولیس والے کو آئی جی صاحب بولتا تب تو زبان نہ پھسلی، جب اپنی پارٹی کو شیریں مزاری بولتا تب تو زبان نہ پھسلی ہے، جب یہ واڈا کو واڈا بولتا تب تو زبان نہ پھسلی ہے جی، جب یہ جوڑ توڑ کرنا ہوتا ہے شیخ رشید کو ساتھ ملا کر بٹھاتا ہے، جب پرویز لائی کو ڈاکو کہے اور بعد میں اپنے ساتھ بٹھائے تب تو زبان نہ پھسلی۔ صرف نبی کی خاتم النبیین کے لیے لفظ میں زبان پھسلے، جب حضور کی عزت کی باری آئے تو لفظ ذلیل کہے تبھی زبان پھسلے، جب یہ کہے کہ مجھے دوزخ میں بھی گرمی نہیں لگے گی پھر ہی زبان پھسلے۔ کبھی کہتا ہے کہ جناب یہ 80% داڑیاں والے فراڈی 20 پہ مجھے شک ہے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کبھی کہتا میرا اللہ پہ یقین ہی نہیں تھا، مجھے تو یہ پیرنی نے بتایا کہ اللہ بھی کوئی ہے۔ اور ہم بیٹھے ہیں پارٹیاں لے کر،
بھئی پارٹی تم اپنے پاس رکھو، جس کو مرضی ووٹ ڈالو، ہمیں مولویوں کو کوئی غرض نہیں جب آپ نے ہمیں ڈالنے ہی نہیں، جس کو مرضی ڈالو، مگر خدا کے لیے کوئی ایمان بھی سمجھو۔ کتنے بچے ہیں جو میں نے آپ کو آج بریف کیا ہے، بزرگوں کو، دوستوں کو، ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں کہ ہم کم از کم اپنے رشتہ داروں، مثال آپ کے رشتہ دار کتنے کو، ایک پھپھی ہے، ایک تایا ہے، ایک چچا ہے، ایک انکل ہے، بولو ساڑی پنجابی چونو ماسٹر کہندے ہیں، خالو کہندے ہیں، آپ انکل بولتے ہوں گے، بول خالو بولتے ہیں، چل شکر ہے خالو بولتے ہیں، ہاں جی، نہیں تو ہر بات میں تو انگلش آ گئی ہے، ہاں جی، پاپا، ممی، ممی، وہ مصری ممی بولتے ہیں بتوں کو، باڈیوں کو، ہم ماما کو ممی، شرم آنی چاہیے تمہیں، پاپا کو مما، پاپا، یار یہ کیسے لفظ نکل پڑے ہیں، اللہ کی قسم حیران ہوں ان کی باتوں پہ۔ میرے بچوں، میرے دوستوں، یہ 5-10 رشتے آپ کے گھر یاد ہوتے ہیں نا آپ کو، پھپھو کے، تایا کے، خالہ کے ہوتے ہیں نا، آج ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو ہم نے ختم نبوت کے لیے ہفتے میں ایک دن رکھنا ہے، ایک دن اس کے گھر جانا ہے، اگلے ہفتے اس کے گھر جانا ہے، اگلے ہفتے صرف یہی لے کر کہ سبھی کو بٹھا کر 10 منٹ لیکچر دینا ہے کہ حضور کی ختم نبوت کی خاطر سب کچھ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، مگر کسی کے بہکاوے میں مت، بہکاوے میں نہیں۔ یہ ہے کام کرنے والے۔ پروفیسر صاحب ہم نے یہ کام نہیں کیے، ہم نے صرف اشتہار لگایا دیواروں پہ، بس یہ آج نا رات 3 بجے مولوی صاحب ختم نبوت تقریر کرن گے، 3 بجے موئے آتے ہیں، 2 بجے موئے آتے ہیں، 12 بجے موئے آتے ہیں، ہاں جی، جو دور سے مولوی بلایا ہوتا ہے نا، جو زیادہ کام کا ہوتا ہے اس کو آخر پہ رکھتے ہیں، جیسے وہ کسائی پھٹے پہ گوشت رکھتا ہے نا رہن کا، وہ لٹکا کے رکھتا ہے کہ یہ دیکھ کے سبھی آتے جائیں، یہ ہمارا حال ہو گیا، ہاں جی ایسے ہی ہے۔ اور بھائی جس مقرر کو بلایا ہے اس کو ٹائم سے ٹائم دیں۔ اب میں ان پہ بڑا خوش ہوں، انہوں نے تلاوت نہیں کی، کچھ نہیں، مولوی سب کچھ کرے، میں بڑا امیر صاحب آپ کو بھی میں سلوٹ کرتا ہوں، ان کو بھی کرتا ہوں، نہیں تو اللہ کی قسم میں جدھر جاتا ہوں نا، پہلے ایک نعت خواں، پھر تلاوت، پھر نعت خواں، پھر نعت خواں، پھر لوگوں نے پہلے ہی کہا کہ میرے بیٹے کو، پھر پہلے آپ ہی کر لیا کرو، مولوی نو پنجاب سدن دی کی لوڑ ہے، ہاں جی، پھر کسی کو بلانے کی کیا ضرورت۔ ہائے ہائے، یہ شعر میں پڑھوں گا، سبھی نے مل کے پڑھنا ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میں آپ کا مہمان ہوں، مجھے پتہ ہے کراچی والے اتنے بولتے نہیں، مگر جب بولتے ہیں تو سیاستدانوں کے لیے بول پڑتے ہیں، میں آج کے لیے آپ کا سیاستدان ہی سمجھ لیں، خدا کے لیے کراچی والوں میرے کہنے پہ آج آپ نے بولنا ہے، ہاں صرف ایک میرے کہنے پہ حضور کی خاطر بولنا ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، یہ گواہی ہے، میں لاہور جا کر کہوں گا کہ کراچی والوں نے گواہی دی تھی کہ ہمارا رشتہ حضور سے، میں گواہی بن دوں گا، پنجاب میں گواہی دوں گا جا کر۔ اور ایک بات سن لیں، اگر آج آپ سارے ایمانداری سے میرے کہنے پہ پڑھ لینا تو میں آپ کو ایسے ہی یاد رکھوں گا جیسے اس حکومت کو غریب یاد رکھیں گے، رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے، بولو، امیر بھی یاد رکھا ہے، ہاں سبھی غریب، اچھا امیروں کا بھی کام ہو گیا ہے، اللہ کی قسم یہ غریبوں کو میں کہتا ہوں اور لتر پریڑ ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ یہ اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو لے کر ناچتے تھے، یہ غریب بہت ناچتے تھے، زیادہ یہی ناچتے تھے نا، یہ جاتے تھے بنگڑے، میں پنجاب میں کہتا ہوتا تھا بچ جاؤ، تو کہتے ہی تینوں کی، میں کہا مرو نا مینوں کی، مرو ہوں مہنگائی چ مرو جو ہو رہے، ہاں جی۔ اللہ کی قسم ایک بوڑھا مجھے ملا، اس کی پینشن ملتی تھی اس کو، تو اس کو میں نے بولا کہ بابا جی آپ نے حج کیا ہے؟ کہتا ہے یہ مر جائے، میں نے پینشن کے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑے، اس نے حج ڈبل کر دیا ہے، اب وہ پیسے میرے کمی ختم ہو گئی ہے۔ وہ بابا جی میرے آگے رونے لگ پڑے، میں نے بولا بابا جی آپ روتے کیوں؟ پیسے مجھے پکڑاؤ جتنے ہیں۔ میں نے اپنے دوست کو بولا کہ لاؤ بھی بابا جی کو قرض ہنسنا دو، ان کی پینشن سے۔ بابا کتنے دے گا؟ کہتا میں اتنے دیتا رہوں گا اس کو۔ لو میں حج پہ بھیجا، بابا آ کر فوت ہو گیا، میرے دوست نے اس کو معاف کر دی۔ یہ کام کرو تم بھی، جتنے یہ ہمارے لوگ ہیں نا، ہاں جی، یہ حکومت آپ کو سہولتیں نہیں دے گی، کرتارپور بارڈر پہ بڑی سہولتیں دی ہیں انہوں نے، ہاں جی،
दे दी है ना जी, वो मुल्की मफाद में, मैं भी कहता हूँ मुल्की मफाद में, बिल्कुल मुल्की मफाद में। अगर वो मुल्की मफाद में ना होता तो वो हमारी फ़ौज ने काम करने नहीं देना था। हमारा पाकिस्तान मजबूत हाथों में और इंशाल्लाह रहेगा, और पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वाला जलील होगा। पाकिस्तान चमकता रहेगा, दमकता रहेगा इंशाल्लाह। और ये जितने हैं ना सियासतदान, इनकी बात ना किया करो। हम पाकिस्तान के इदारों के साथ हैं। ये हुकूमतें आती जाती रहती हैं, इदारे वहाँ रहते हैं, और इदारों में जनरल आते रहते हैं, मेजर आते रहते हैं, पुलिस आती रहती है, जाते रहते हैं, मगर इदारे वहीं रहते हैं। हमें जनरलों से, हमें पुलिस से, हमें दुनिया में कोई सरोकार नहीं। जो भी कहे मैं पाक आर्मी, उसको हम सलूट करेंगे। जो कहे मैं रेंजर, उसको सलूट करेंगे। जो कहे कि मैं पुलिस में, उसको सलूट करेंगे। जो कहेगा मैं एयरपोर्ट पे, उसको सलूट, क्योंकि उसको सलूट नहीं, पाकिस्तान के परचम को सलूट है, पाकिस्तान के निशान को सलूट है। हमें इदारों से प्यार है। ये बंदे तो गलत भी आते रहते हैं, तो भाई एक आदमी की वजह से तुम पूरे इदारे की इंसल्ट करते हो। मैं आपको अपील करता हूं कि अपने इदारों के बाद मत खिलाफ किया करो। इदारे हैं तो मुल्क चल रहा है, इदारे जाग रहे हैं तो मुल्क चल रहा है। ये एजेंसियां जाग रही हैं तो आपका पाकिस्तान में अमन है। ये कराची में कितना अमन है, मगर ये पाकिस्तानी कौम भी बड़ी ऊंची है। जिसने अमन किया है, नवाज शरीफ बेचारा अस्पताल च रोलता फिरता। ये हम सिला देते हैं अल्लाह। अच्छा मैं खान साहब को बोलूँगा और कुछ नहीं तो नस्वार ही सस्ती कर दे, वो भी महंगी है। हाँ गुटके वाले इधर, चलो मैं कहता हूँ गुटका ही फ्री कर दें। चलो जो इधर की हो मैं वही बात कर देता हूँ, मगर आपसे मैं वादा लेना चाहता हूँ कि अपने मुल्क की खातर, इस्लाम की खातर हम इकट्ठे हो जाएं। ये निकलो सारे जंगलों से, ये सारे जंगलों से, ये जितने जाल फैलाए हुए, ये काफिर की साजिश है पाकिस्तान डिस्टर्ब हो। मगर इंशाल्लाह भुट्टो को मैं सलूट करता हूँ। जुल्फ़कार, आई लाइक यू जुल्फ़कार अली भुट्टो। इस मसले पे मैं नासिर मदनी आपको लाइक करता हूँ कि आपने ख़त्म नबूवत पे वफादारी दिखाई और ये कानून पास किया ख़त्म नबूवत पे। आज भी आई सलूट यू कहता हूँ। लोग तुम्हें जो मर्जी कहें, मगर मैं कहता हूँ भुट्टो साहब, जब अल्लाह का कुरान और नबी का फरमान तुमने सीने से लगाकर इनको काफिर करार दिया, क़यामत के दिन एक ही बात कह देना, अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं, हबीब इब्ने ज़ैद ये लेकर आया है, मैं ये पाकिस्तान का आइन लेकर आया हूँ। इस पे मैंने लिखा था तेरे नबी के होते हुए कोई नबी नहीं हो सकता। ये भुट्टो की वो नेकी है जो सारी जिंदगी उसके लिए, निजात के लिए काफ़ी है। मुझसे सैन करा लो, जो इसने सैन किए हैं। कहते जी नहीं वो मौलवियों के कहने पे किए, भाई जिसने भी किए तो आमनू अलल बिर्रि व तक़वा, वो इस आयत में शामिल है। जिसने भी नेकी के काम में तामन किया है उसका काम सीधा है। तो कितने आप वादा करते हैं कि अपने रिश्तेदारों को एक हफ्ते में दिन ख़त्म नबूवत के लिए 2 करोगे? वादा करो कोई बंदा करे। इंशाल्लाह नहीं इंशाल्लाह नहीं, पहले हाथ खर्च करो, मैंने पक्की गल करो। इंशाल्लाह एक अपनी बुढ़ी वालों भी हाथ करो, भी नाल जाए। बुढ़िया भी तो गल समझानी है ना, चुको चुको बुढ़ी वाल, जिन्हों की नहीं वो भी चुक लो, अल्लाह दे देगा। केड़ा अल्लाह कादर नहीं, जिदी नहीं वो जड़ी दूरी वो भी चुक ले। सारे चुको, सारे मीर सब चुको, चुक चुक तुम्हें तेरी नहीं आनी बट सब दी आनी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है असल काम ख़त्म नबूवत के लिए। स्कूलों में जाओ, कॉलेजों में जाओ, हाँ जी कॉलेजों में जाओ, बाज़ारों में जाओ, दुकानें ढूंढो। ये आपके बाज़ार में अगर 100 दुकान है ना, तो ये नमाजी तकसीम करो। मगरिब की नमाज में कितने नमाजी होते हैं आपके? 100 होता है, 200 होता है। 200 से महल्ले के नमाजियों से हलफ लो उठ के कि भाई हलफ दो ख़त्म नबूवत के लिए कि एक एक दुकान तकसीम करो। तुमने इसके पास जाना है, तुमने इसके पास जाना है, तुमने इसके पास जाना है। और एक दिन नहीं जाना, उसके साथ बैठना है, टिक्का बोटी खिलानी, मलाई बोटी खवानी, शवारमा खवाना, उसको हिरीसा खवाना, बिरयानी खिलानी उसको, हाँ जी हलीम खिलानी। और जब वो तुमसे प्यार से मनूस हो जाए, मनूस समझते कि पूछने लग पड़े भी तू कल क्यों नहीं आया, जब पूछने लग पड़े कि भाई बेटा प्लीज 2 मिनट बाद, ओ बच्चे व्हाट योर प्रॉब्लम, बात सुने मेरे चन्न, मेरी मन, मेरा मक्खन, ये इतने बैठे, ये तबलीग ऐसे होनी है। तुम ये कहो ना दुकानदार को इधर ला के मौलवी की बात सुनाएं तो ये झूठी है।
نہیں آئیں گے، وہ تو اپنی بیگموں کے لیے پیزا لینے جائیں تو تھک جاتے ہیں، ہاں جی تھک جاتے ہیں، سچی بات ہے۔ تو آپ اس محلے کی دکانیں گنیں اور ختم نبوت کی چوکیداری کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا لفظ یاد رکھیں کہ تیرا سب کچھ جاتا ہے۔ کہا جی ریاست ڈسٹرب ہو جائے گی، تو کہتے ہیں ریاست بھاڑ میں جائے، وہ ریاست کیا کرنی ہے جس میں محمد عربی کی عزت محفوظ نہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اس لیے یہ پاکستان کا آئین حضور کی عزت کا محافظ ہے۔ پاکستان کا آئین جو ہے اس میں لکھا ہے کہ اس ملک میں وہی عزت سے رہ سکتا ہے جو محمد عربی کی عزت کرے گا، جو حضور کو آخری نبی مانے۔ لکھ لیں یہ آئین پاکستان میں لکھا ہے ختم نبوت حضور آخری نبی ہیں۔ تو آپ اپنی تبلیغ جاری رکھیں، پھر اس دکاندار کے ساتھ خوشی غمی میں شریک ہوں، پھر اس کو بریف کریں کہ اس چکر میں نہیں آنا۔ کتنے وعدہ کرتے ہیں، پھر ایک لسٹ بنائیں، مرزائیوں کی جتنی مصنوعات ہیں ان کی ایک لسٹ بنائیں۔ اس مسجد کا نبی اللہ خالی نیچے نام نہ لکھیں، ہاں جی نام لکھ کے کیا کرنا، ہم نے ایک لسٹ بنائیں، جو دوستوں سے انفارمیشن لیں نیٹ سے مل جاتی ہے، اور ان کی ساری فیکٹریوں مصنوعات کی لسٹیں ان دکانداروں کو دیں کہ بھائی اس کے متبادل یہ چیزیں ہیں، اس کمپنی سے لے، یہ مسلمان کی ہیں، یہ اپنے پاکستان کی، یہ باہر کے ملکوں کی چیزیں، یہ فلاں کی ہیں۔ اللہ کی قسم جیسے تم یہ جہاد کرو گے نا، جاؤ ان کی کمر بھی ٹوٹ جائے گی، تمہارے مسلم کا سودا بھی اوپر بکے گا، کمپنیاں بھی اوپر آئیں گی، اور ان کی مصنوعات ختم ہوں گی، ان کا معاشی بائیکاٹ ہوگا، اور پھر ایک دن آئے گا وہ کہیں گے کہ ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ آپ سے یہ میری باتیں اپنے اندر دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ختم نبوت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔